الرحمن الرحیم۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی رجب اور شعبان کا مہینہ آتا رمضان سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، یعنی میری زندگی میں اتنا اضافہ فرما کہ میں رمضان کو پہنچ سکوں، میں رمضان کی برکات کو حاصل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رمضان کے لیے اتنا تڑپتے تھے، اتنا بیتاب رہتے تھے کہ رمضان کے اندر بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑے ہی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی دعائیں شروع کر لیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس سال کا یہ رمضان مجھے نصیب فرما۔ اتنی اس رمضان کے لیے طلب ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے، کمر کس لیا کرتے تھے اور تیاری کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پورا مہینہ بعض اوقات مسجد میں اعتکاف میں گزار دیا کرتے تھے۔ آخری 10 دن تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسجد میں اعتکاف میں گزاری، اسی لیے کہ اس کے بڑے ہی برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے بھی سبق چھوڑا ہے کہ میری امت کے لوگ بھی جیسے میں کیا کرتا ہوں اسی طرح میری امت بھی کیا کرے گی، تاکہ ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان اچھا گزرا، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرا، تو اس کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ یعنی جس کا رمضان نیکی کے ساتھ گزرے گا اس کا سارا سال نیکی کے ساتھ گزرے گا، اور جس کا رمضان اگر برائی میں گزرے گا، گناہوں میں گزرے گا، تو اسی طرح اس کے لیے سارے سال گناہ ہوتے رہیں گے، اس کے لیے رکاوٹیں بنتی جائیں گی۔ تو اسی لیے رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں قرآن پاک کو رپیٹ کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں اللہ کے، اور وہ بھی سنایا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن پاک کی اہمیت ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان میں بہت زیادہ اللہ نے اس کو پڑھنے کے لیے ترغیب دی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی بتا دیا کہ بہت زیادہ تلاوت کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ جب آخری سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سنایا قرآن پاک، 2 مرتبہ سنا، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اس کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اس کی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو پھر بھوک پیاس پر بھی صبر کرنی پڑتی ہے، اور کسی کی تکلیف پر بھی صبر کرنی پڑتی ہے، کسی نے لڑائی جھگڑا کی اس پر بھی صبر کرنی ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا ہے۔ یعنی ہم نے رمضان میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور نیکیوں کو طلب کرنے کی، حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ سحری کر لی، افطاری کر لی، بلکہ رمضان ہماری ایک پوری ٹریننگ ہے، ہماری تربیتی پروگرام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، کہ رمضان میں انسان بہت سارے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اور نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ 11 مہینے میں انسان غلطیوں میں، گناہوں میں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے کمزوری میں چلا جاتا ہے، نیکی میں کمزور ہو جاتا ہے، اور اپنے اصل مقصد کو بھی بھول جاتا ہے کہ کس لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اب وہ کاروبار میں چلا گیا، اب وہ بزنس میں چلا گیا، اب وہ جاب میں چلا گیا، اب وہ گھر کی مصروفیات میں چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے فرائض بھی رہنے لگ گئے، اس کو اللہ کی یاد بھی بھول گئی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ جتنی بھی بندے سے 11 مہینے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ رمضان تو گزر رہا ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنے گناہوں سے ہم بچ چکے ہیں، کتنے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، اور کتنی نیکیوں کی طرف ہم نے کوشش کی ہے اپنانے کی، کتنی عادتیں اچھی کی ہیں، کتنا اپنا اخلاق اچھا کیا ہے، کتنا اپنے اندر اچھائیاں اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ تو اس لیے رمضان کو قیمتی بنایا جائے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جائے، تاکہ یہ رمضان مکمل ہونے پر اس سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان ہو جائے، اور یہ ہماری سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ نہ جانے اگلے سال ہمیں دوبارہ یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب وہ دنیا سے جا چکے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ رمضان میں عبادت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان کو اپنی نجات کا ذریعہ، اللہ کا قرب کا ذریعہ، جنت کا حصول کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چند دنوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔